بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، درود ہو ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو انسان درود پڑھتا ہے اور ان کا نام آنے پر جو انسان ان پر درود بھیجتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، اور اگر کوئی انسان نبی پاک پر درود نہیں بھیجتا تو مگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ کے فرشتوں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ لے کے آنے لگی ہوں جو واقعہ آپ کو حیران کر دے گا۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے، اس واقعے تک جڑے رہیے گا، چھوٹی سی ویڈیو اس کو ضرور دیکھیے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ لوگوں کو بھی یہ بات پتہ چلے۔ چلیں میں آپ سے واقعہ سٹارٹ کرتی ہوں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کے بعد مجھے کسی اور سے نہ پوچھنی پڑے اور میں ساری عمر اس بات پر عمل کرتا رہوں۔ اس کے سوال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس بات پر ہمیشہ قائم رہوں گا۔ زبان سے اقرار کرنا، سچے دل سے ماننے کو، عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ باتیں ہیں، میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور سچی تقریر پر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز وہ زمین کو اپنی مٹھی میں لپیٹ لے گا اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ؟ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اپنے اللہ کی عبادت کریں اور عبادت میں کسی بھی قسم کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ مشرک کہلاتا ہے۔ چنانچہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے شرک کی معافی نہیں، اور شرک کرنے والا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اگر تمام دنیا کے لوگ ایک ہی وقت میں اپنی زبان سے اپنے اللہ کو پکار لیں تو کیا وہ ان کی دعائیں قبول کرنے پر قادر نہیں؟ اور کیا آپ جان سکتے ہیں کہ اگر بیماری دینے والا رب کوئی اور ہوتا اور شفا دینے والا رب کوئی اور ہوتا تو پھر کیا بنتا؟ پھر ہم کہاں کے رہتے اور کیا کرتے؟ اس لیے صرف اور صرف اپنے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ اللہ کے عرش کی بہت بڑی کرسی ہے جو زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ کسی درخت کا پتا بھی اگر ٹوٹ کر گرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آسمان زمین کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، عرش عظیم کا رب بھی وہی ہے، نبیوں کا، فرشتوں کا، جنات، انسان اور ہر چیز کا مالک خالق میرا صرف خدا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا معبود ہے، اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز لینے پر بھی قادر ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کریں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، نہ کہ کسی انسان سے، کیونکہ انسان کے بس میں کچھ نہیں، اس کے اختیار میں کچھ نہیں۔ کیونکہ اگر ہم انسان سے مانگتے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، اس کے سوا اور کوئی کسی چیز پر قادر نہیں۔ انسان تو وہ ہے جس نے خود اپنے رب سے مانگا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار سے مانگیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرے چینل کو، اور اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے پلیز بیل آئیکن دبا دیجیے گا۔ خدا حافظ۔